أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب جان لو گے، اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں۔ تم جو کچھ افتراء کرتے ہو اللہ کی قسم تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے، اور وہ اسی بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے انہی کی بری صفات ہیں، اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں، اور وہی بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات کے مضامین اور عناوین آسان ہیں، گزشتہ کئی اسباق میں ان کے مختلف حوالہ جات بھی ہم نے سماعت کر لیے ہوئے ہیں۔ آج جو کچھ میری بساط مطالعہ میں حاضر ہے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں رب کائنات نے یہ عنوان ارشاد فرمایا کہ دو کو الہ مت بناؤ، دو کو عبادت کے لائق مت سمجھو۔ آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر یہ صورت مکہ المکرمہ کے ماحول میں
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल होने वाली सूरत है। तो ला मुहाला इसमें बार बार बुतों पर चोट मारी जाएगी। बार बार अल्लाह के सिवा बाकी जिनको भी खुदा समझा जा रहा था उन्हें डिग्रेड किया जाएगा। बार बार तौहीद का पैगाम उठाया जाएगा। अब मक्का के अंदर आप ये कैफियत जानते हैं कि काबतुल्लाहिल मुशर्रफ़ा 360 बुत उधर रखे हुए थे। कई बार मैंने अर्ज़ किया, कोई बारिश बरसाने वाला खुदा होता उनका, कोई खुशियाँ देने वाला खुदा होता उनका, किसी से सफ़र में जाने से पहले इजाज़त तलब करते, कोई उनका ज़मीनी खुदा होता, किसी को वो आसमानी रब करार देते, किसी को वो रिज़्क़ का खुदा शुमार करते। अलगरज 360 थे, आखिर 360 अगराज तो उनकी थी। रब कायनात ने अजीब से अंदाज में उनके 360 खुदाओं पर यूँ ज़रब लगाई। फरमाया तुमने 360 बनाए हुए हैं, हाल ये है कि दो की भी गुंजाइश नहीं है। कहाँ वो 360 और कहाँ हाल ये है कि दो की भी गुंजाइश नहीं। बल्कि इस जुमले को मैं अब यूँ कहूँगा, अल्लाह के सिवा एक की भी गुंजाइश नहीं। दो इकट्ठे खुदाओं की गुंजाइश नहीं, माना यही निकलता है कि अल्लाह के सिवा किसी और खुदा की गुंजाइश ही नहीं है। तो तुमने 360 तक अपने खुदाओं को पहुंचाया हुआ है। ला तत्तखिदू इलाही इस्नैन। इस पर हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जैसा बारीक नज़र मुफस्सिर जब कलम उठाता है तो वो ऐसे कोई बात करते हैं कि मैं आपके सामने अगर उनका कलाम लाऊं तो यकीन जानो आप भी वर्त हैरत में गुम हो जाओगे। आप इधर भागना चाहोगे, रास्ता नहीं मिलेगा। जितने रास्ते आपको नज़र आते हैं, इमाम राज़ी का कलाम जब मैं आपके सामने लाऊंगा, जिस रास्ते से भी आप भागना चाहोगे आप भाग ही नहीं सकोगे। मसलन आप फरमाते हैं कि दो रब्बों की गुंजाइश कैसे हो सकती है, दो इलाहों की गुंजाइश कैसे हो सकती है। ऐसा सवाल उठाया आपने कि आप जिधर जाओगे देखना आप फ़ौरन समझोगे कि नहीं जी, आखिरकार यही है कि अल्लाह एक ही काफ़ी है। आपका दिल अंदर से ये कहेगा। मसलन इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये बताओ कि अगर दो खुदा होते, नहीं है बात ख़त्म, हम एक को मानने वाले हैं। कुरान हकीम ने दो का उन्वान छेड़ा और इससे पहले भी ये बात हुई है। लौकान आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता फिल अर्द। अगर अल्लाह के सिवा और भी इलाह होते ना तो ज़मीन व आसमान में फिर फसाद ही होता, फिर लड़ाइयाँ ही होती ज़मीन व आसमान में। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि बिल फ़र्ज़ समझने के लिए काफिरों को घेरा डाल रहे हैं। असल में मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ दायरा तंग कर रहे हैं कि ऐ मुशरिकीन मक्का बताओ, अगर बिल फ़र्ज़ दो खुदा ही होते, सिर्फ 360 की कहानी तो रहने ही दो, अगर दो खुदा होते तो बताओ क्या एक दूसरे की मुखालफत कर सकता था या कि नहीं कर सकता था। अगर तुम कहो कि एक में यह हिम्मत नहीं है कि दूसरे की मुखालफत करे तो साबित हुआ कि ये फिर आजिज़ हुआ ना। जो आजिज़ है वो खुदा नहीं हो सकता। फरमाते हैं अगर तुम ये कहो कि जी दो खुदाओं में से हर एक दूसरे की मुखालफत कर सकता है तो फिर मुखालफत करने की सूरत में बताओ किसी एक को हारना था या किसी एक को जीतना था, या कि ऐसा नहीं है। तो किसी एक को मुखालफत की सूरत में एक को हारना है, एक को जीतना है। जो हारने वाला है वह खुदा नहीं हो सकता। कहते हैं जिधर जाओगे उधर ही से दायरा तंग कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए। तुम जिस ऑप्शन को भी इख्तियार करोगे तुम्हारे अंदर से आवाज़ आखिरकार यही। मसलन आप ये कहते हैं कि देखो जहाँ इश्तिराक होता है, अपने घरों में देख लेना, जहाँ इश्तिराक होता है तो वहाँ हर साहिब, मैं इंसानों की ज़रा बात कर लूँ, वो अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी मलकियत को छुपा कर रखने की कोशिश करता है। किसी ज़माने में मैंने अपने घर में एक टेबल बनवाया था, बहुत बड़ा सारा टेबल था। उसमें मुझे याद है कि 4 दराज हैं। तो अब मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो अब मैं तो कभी उसे अब इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो 3 दराज उसके मसरूफ़ हो चुके हैं। एक मेरी बड़ी बेटी का, एक छोटी का और एक सबसे छोटे बेटे का। उन्हें अंदर खोलो ना तो उनका गंद मंद जो उनके ख़जाने छुपे होते हैं वो हर एक ने संभाला हुआ है और बड़ी कड़ी निगरानी होती है उस पर कि आप ही ने मेरा ये दराज क्यों खोला है, मेरा सामान निकाल लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो हर इंसान के यहाँ यही चीज़ है कि जिसकी मलकियत में जो कुछ होता है, ये बैंक किस लिए है कि तुम्हारी मलकियत में जो कुछ है तुम छुपाना चाहते हो, औरों की नज़र नहीं लगवाना चाहते, भाई वो कहीं तुमसे छीन कर ना ले जाएं। मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि जिसकी मलकियत में जो कुछ है उसकी फितरत में ये है कि वो उसे छुपाना चाहता है। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अगर 2 रब होते तो बताओ ये मलकियत दोनों की होती या किसी एक की होती। अगर 2 रब होते तो ये सारी कायनात जो है ये एक की मलकियत में होता या कि फिर दोनों की मलकियत में होता। अगर तुम कहते कि एक की मलकियत में होता तो जो मालिक ही नहीं वो रब कैसे हो सकता है।
اس کا تو پھر کچھ اثر ہی نہ ہوا نا۔ اور اگر تم کہو کہ دونوں کی ملکیت میں ہے تو بتاؤ کہ جب دونوں کی ملکیت میں ہے تو کیا ہر ایک جب اپنی ملکیت کو چھپانا چاہے گا تو چھپا پائے گا یا کہ نہیں، تاکہ اس ملکیت میں میرا ہی اثر رہے، میرا ہی تصرف رہے، دوسرا ادھر ہاتھ نہ مارے؟ تو کیا ایسا ممکن ہوگا یا کہ نہیں؟ اگر تم کہو کہ کوئی بھی اپنی ملکیت کو چھپا نہیں سکے گا تو دونوں عاجز ہو گئے، پھر ایک کام ان کے سامنے آیا لیکن وہ کر نہیں سک رہے، اپنی ملکیت کو، مملوکہ چیز کو سنبھال نہیں سک رہے، عاجز ہو گئے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ہاں جی ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنی ملکیت کو چھپا سکتا ہے، چھپانے کا معنی یہ ہے کہ اسے پتہ نہ چلا، جسے پتہ نہ چلے وہ رب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جاہل ہو جائے کہ کچھ کہاں پڑا ہوا ہے، دوسرے نے ایسا چھپایا کہ دوسرے کو پتہ نہ چل سکے تو وہ جاہل ہو گیا نا، اس سے پھر جو جاہل ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اکابر تھے جن کے قلم سے نکلنے والی باریکیاں، ان کی ایک دو جھلکیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، وگرنہ یہ چیز تو جیسے میں نے پہلے سب سے تلاوت کر دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا اگر اور کئی رب ہوتے تو پھر فساد نہ ہو جاتا۔ یہ تو آیت صاف صاف بتا رہی ہے۔ ایک رب ایسا ہوتا جو چاہتا کہ میں کسی بندے کے گھر میں بیٹا پیدا کر دوں، دوسرا رب کہتا نہیں میں تو بیٹی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ بھئی بیٹا پیدا ہوتا یا بیٹی پیدا ہوتی، یا پھر بندہ فنا ہوتا یا پھر دو خداؤں میں سے ایک کو مرنا پڑتا، ظاہر ہے پھر لڑائی ہو جاتی۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے لفسادتا، فساد ہو جاتا، طاقت آزمائی ہوتی، زور آزمائی ہوتی، کسی کو ہارنا تھا اور کسی کو جیتنا تھا۔ ارشاد گرامی ہوا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ آج مجھے اپنے دور کے ایک مفسر کا ایک پیراگراف چند جملوں پر مشتمل ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ حوالہ قدیم مفسرین کا نہیں ہے، میری مراد ہے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت میں یکتائی یہ تو موجود ہے کہ انسان ایک کو تسلیم کرتا ہے، یہ تو اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، ایک سے زیادہ کو تسلیم کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ میں ذرا یہ میرے جملے ہیں تاکہ ان کا پیراگراف آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے کلام یہاں سے شروع کیا، ہر کثرت وحدت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور اس پر جو جملے انہوں نے بولے میں چاہتا ہوں کہ وہی جملے آپ کے سامنے بول دوں۔ اگر امام رازی کا حوالہ ہو سکتا ہے، قرطبی کا حوالہ ہو سکتا ہے، سیوطی کا حوالہ ہو سکتا ہے، تو بھئی آج کے مفسر کا حوالہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ان کا کلام ہے، اچھا لگا، میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آسان سی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ طالب علموں پر ایک استاد ہوتا ہے، وہ سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ چند اساتذہ ہوں تو ان کے اوپر ایک ہیڈ ماسٹر ہو جاتا ہے، وہ سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ چند سپاہیوں پر ایک ہیڈ کانسٹیبل ایک ہوتا ہے، پھر چند ہیڈ کانسٹیبل ہو جائیں تو ان پر پھر انسپیکٹر ایک ہوتا ہے، پھر چند انسپیکٹر ہو جائیں تو پھر ان پر ڈی ایس پی ایک ہوتا ہے۔ میں وہی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر لا رہا ہوں۔ پھر بتاتے ہیں کہ پھر ڈی آئی جی کے نیچے بہت سارے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے اس کے اوپر پھر آئی جی ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں چند وزیر ہوں تو وزیر اعلیٰ تو پھر ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ چند وزیر اعلیٰ ہوں تو پھر ان میں وزیر اعظم تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ تو الغرض بہت ساری مثالیں آپ نے اور بھی آگے چلائیں، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب گھر کے اندر اتنے افراد ہیں لیکن سربراہ تو کوئی ایک ہی ہوگا نا۔ تو کسی یکتا کو تسلیم کرنا رب کائنات نے یہ انسانی فطرت میں ڈالا ہوا ہے۔ جو زندگی کے جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ جب تک کسی یکتا کے ماتحت نہیں ہو جاتا، جب تک کسی ایک کے زیر اثر نہیں ہو جاتا، اس کی اپنی زندگی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی تصور اور اسی کنسپٹ کو لیجئے تو رب کائنات نے یہی اعلان تو کروایا ہے، لا الہ الا اللہ، تم سب بندے ہو اور تم سب کے لیے ایک ہی الہ کافی ہے۔ وہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، وہی تمہیں رزق بانٹے گا، وہی تمہیں خیر دے گا، وہی تمہیں عافیت تقسیم کرے گا، وہی تمہیں بچوں کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، وہی تمہیں بخشے گا، وہی تمہیں موت عطا فرمائے گا، وہی تمہیں برزخ سے گزار کر لے جائے گا، وہی پھر تمہیں قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، پھر اسی کی نظر سے غائب نہیں رہ سکتا۔ تمہارا ذرہ بھر کیا ہوا چھوٹا عمل اور ذرہ بھر کیا ہوا بڑا عمل، ظالم اس سے بچ نہیں سکتا۔ مظلوم کی فریاد رسی کے لیے اس کی طاقت ہمیشہ سے اس کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے۔ میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ مجھ سے ڈرو نا، مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تھوڑی دیر پہلے کے جملے ذرا ذہن میں لائیے۔ کسی رب سے بچے مانگتے، کسی رب سے پانی مانگتے، کسی رب سے زراعت مانگتے، کسی رب سے تجارت مانگتے ہیں۔ رب کائنات ان سب کو سمیٹ کر آواز گویا الفاظ پاکیزہ مقدس ہیں، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کیا مانگتے ہو، ان کے پاس ہے ہی کیا، جو کچھ ہے وہ سارا تو اس کا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارا کچھ تو اس رب کا ہے، ساری پاکیاں اس کی ہیں۔ وہ چند دن پہلے ایک جملہ آیا تھا نا،
سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ہر شے کے خزانے وہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ افغیر اللہ تتقون، اللہ کے سوا کسی اور سے کیا ڈرو گے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے کیا ڈرو گے؟ یہ للکار ہے قرآن کی، ہر انسان کے نام۔ پہلے میں کہنے لگا ہر مسلمان کے نام، لیکن آواز تو سب کے لیے ہے، پھر میں نے کہا نہیں، ہر انسان کے نام، مسلمان ہونا اور شے ہے اور انسان ہونا اور شے ہے، یہ آواز ہے ہر انسان کے نام کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے۔ بنیادی عنوان تو آپ جانتے ہیں مکہ والوں کے لیے چل رہا ہے، لیکن کیا اس جملے سے ایک سبق آپ لینا چاہو گے؟ اگر میں یہی جملہ آپ کے سامنے سوال بنا دوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے، آپ کہو گے مولانا آپ اس دور کے انسانوں کو جانتے ہو، تگڑا ہے، بندوق کی گولی سے اڑا دیتا ہے اور سینہ سپر ہو جاتا ہے، کسی سے گھبراتا نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، یہ بھلا کسی اور سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ آج کا سب سے بڑا بدماش امریکہ، تو ہم تو اس کے بھی خلاف بولنے والے لوگ ہیں، ہم بھلا کسی اور سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ یہ آواز آپ کی طرف سے میرے پاس پہنچی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ڈرپوک آدمی ہو، آپ سب، میں اس دائرے میں ہم بڑے بزدل لوگ ہیں، ہم سب ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے، جس سے ڈرنا تھا اس سے نہیں ڈرتے، جس سے نہیں ڈرنا تھا اس سے ڈرتے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے کیا اشارہ دیا؟ آپ ایک بار تو سوچ میں پڑ گئے ہوگے کہ آخر ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم تو نہیں ڈرتے کسی سے، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہم نے ڈرنا تھا اس سے ڈرتے نہیں، اور جس سے نہیں ڈرنا تھا اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے کہا دیکھو، ایک گناہ کرنا چاہتے ہو تو چھپتے ہو نا، کہیں باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ باپ سے ڈر رہے ہو، باپ کے خالق سے نہیں ڈر رہے ہو۔ اوس پڑوس سے چھپ کر گناہ کرنا چاہتے ہو تاکہ اسے پتہ نہ چل جائے، پتہ چلے گا تو تمہیں ڈر لگا کہ عزت خراب ہو جائے گی، تو پڑوس سے ڈر رہے ہو، اوس پڑوس کے مالک سے نہیں ڈر رہے ہو۔ استاد ہے تو گناہ کرے چھپ کر، اپنے شاگردوں سے تو وہ ڈر رہا ہے کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، تو پتہ چل گیا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ شاگردوں سے ڈر رہا ہے، اور جس کو پتہ ہی پتہ ہے، کیا اس سے نہیں ڈر رہے ہو؟ الغرض یہ باریک سا ایک مختصر سا اشارہ ذہن میں رکھیے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے افغیر اللہ تتقون، اب اللہ سے ڈرو گے بھی نہیں تم کیا؟ اللہ کے سوا کیا اب تم اوروں سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ اب تک جو تمہارے پاس ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور آئندہ جو کچھ تمہارے پاس ہوگا وہ بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کبھی سوچا ہے کہ تمہارے پاس ہر نعمت اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے، اور پھر آئندہ بھی تمہیں جس نعمت کی ضرورت پڑے گی وہی عطا فرمائے گا۔ یہ بات کن الفاظ میں بیان کی گئی؟ الفاظ یہ ہیں ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر آئندہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تو تم اسی کے سامنے فریاد کرو گے نا، اسی کے سامنے روو گے نا، اسی کے سامنے اپنے غم رکھو گے نا۔ تو اب تک بھی اس نے دیا، کل کو جب روو گے پیٹو گے تب بھی وہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو ایسے خدا کو چھوڑ کر، چلو بنیادی آواز مکہ والوں کے لیے ہے، ایسا رب جو تمہیں آج تک نوازتا رہا اور آئندہ بھی نوازنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، تو کیا ایسے کو چھوڑ کر اس کے سامنے؟ میں آپ جانتے ہیں جمعے والے دن میں نے ایک دلچسپ سی کہانی سنا دی، میں نے پڑھی نہیں تھی، مجھے بڑی محظوظ سا ہوا میں، تو آج ویسے کسی اور عنوان سے میں کہنے والا ہوں، اس دن میں کسی اور عنوان سے کہی تھی، لیکن آج میں نے عید والا جمعہ گجرا والے ایک عالم کے ساتھ ادا کیا، تو بڑے اچھے عالم تھے، زمانے سے میری طلب تھی کہ ان سے ملاقات ہو، وہ تو مجھ سے بھی بہت زیادہ بڑے عالم ہیں، مصروف ہیں، تو وہ اللہ نے کیا کہ میں جمعہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اچھی گفتگو فرمائی، اس میں سے ایک چند سطروں پر ایک کہانی انہوں نے کہہ دی، تو میں آج میرے عنوان کے ساتھ جڑ رہی ہے، میں اسے یہاں اس عنوان کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا۔ کہنے لگے کہ یہ چورا شریف چلے جاؤ تو ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں خواجہ فقیر محمد چوراہی، تو آپ کے پڑوس میں ہندو لوگ رہا کرتے تھے، تو وہ ہندو لوگ آپ جانتے ہیں کہ کافروں کی شان یہی ہے، وہ اپنے خداؤں کے سامنے مٹھائیاں پیش کرتے تھے، اور ان کے سامنے مکھن لا کر رکھا کرتے تھے، ان کے سامنے شیرینیاں لا کر رکھا کرتے تھے۔ کیسا رب ہے ان کا جو ان کی شیرینیوں کا محتاج؟ تو آج ان کی کوئی بارات تھی شادی کی، تو وہ اپنے لڈو پیڑے جو ان کے پاس تھے تو وہ بتوں کے منہ کو لگایا کرتے تھے کہ بابرکت ہو جائیں گے، اور پراتما کیا کرتے تھے، وہ خوش ہو جاتے تھے کہ اب اس میں کچھ اعزاز ہو گیا ہے اس مٹھائی کو۔ تو آج جب وہ اپنی مٹھائی لے کر بتوں کے منہ کو لگا رہے تھے شادی کے موقع پر، تو خواجہ فقیر محمد بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے چھت پر، ان کی نظر پڑ گئی، تو ادھر وہ لڈو منہ کو لگایا نا، انہوں نے پنجابی میں کہہ دیا کھان علی شے کھا لے، تو ادھر اس نے بابا جی نے یہ جملہ کہا تو بت نے منہ کھول کے وہ سارا لڈو کھا لیا۔ تو وہ حیران ہوئے کہ ہمارا خدا تو کھایا نہیں کرتا تھا، آج یہ کھانے والا کیسے ہو گیا؟ ہمارا خدا تو کھایا نہیں کرتا تھا، یہ کھانے والا کیسے ہو گیا؟
تو ایک بچے نے کہا کہ وہ اوپر چھت پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے کہا تھا کھان علی شہ و کھالا، اس نے کہا تھا، تو انہوں نے جو نظر ڈال کر اس بابا جی کا چہرہ دیکھا، وہ اللہ کی طرف سے وہ تقدیر غالب تھی، وہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا نا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بت، یہ کیا خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں جو تم سے کھا رہے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جو اوروں کو کھلانے والا ہوتا ہے، وہ بھی کیا رب ہے جو اوروں کے لڈو کھا جائے میاں، رب تو وہ ہے۔ مجھے چائنا کے ایک شخص کی بات بھول نہیں سکتی ہے، میرے لیے بھی نئی تھی جب میں نے سنی تھی، آپ کے لیے بھی نئی ہی ہوگی جب آپ سنو گے۔ عبادات کے مختلف انداز ہیں نا، تو چائنا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے کہ جو اپنے خداؤں کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنی کرنسی جلاتا ہے، پیسے جلاتا ہے، وہ اس کو عبادت تصور کرتے ہیں۔ جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایسے وہ کرنسی جلاتا ہے اپنے بتوں کے سامنے۔ تو دور حاضر کے کچھ لوگوں نے ایسا، یہ ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، اس نے کہا جی اس بار ایسا ہوا کہ چائنا والے بڑے سیانے کہ ہم اتنی محنت کر کے مال کماتے ہیں اور ان بتوں کے سامنے جلا دیں، راکھ کر دیں، بچا کیا ہمیں؟ انہوں نے پیسوں کی فوٹو کاپی کروا لی اور فوٹو کاپی کروا کر تو آج بتوں کے سامنے گئے اور جلا کر کے تو راکھ کر دیا۔ کسی نے کہا ہوئے یہ تو نکلی ہیں، تو کہنے لگا جن کے لیے جلا رہے ہیں وہ بھی تو نکلی ہیں نا، وہ کون سے اصلی ہیں؟ لیکن یہ کانسیپٹ انسان کی فطرت میں ہے کہ باقی سب نقل ہے، اصل تو محمد مصطفیٰ ہی کا خدا ہو سکتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ پھر جب وہ تم سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے، شرک کی طرح بھاگ جاتی ہے۔ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیے، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آج صبح میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، زلزلہ آیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام فخر الدین رازی کا بیان ہے۔ زلزلہ اتنے زور کا آیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، وہ روئے، خدا کو یاد کرنے لگے۔ میں نے خود ان کانوں سے، یہ بات میری ہے، میں نے خود ان کانوں سے سنا، زلزلہ آئے تو لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جناب علی، تو امام راضی کہتے ہیں کہ آج کلموں کی آوازیں، تو گڑ گڑانے کی آوازیں، مولا بچا لے مولا، اتنا کوئی زور کا زلزلہ ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ نے مہربانی فرما دی، بچا لیا۔ اب جو وقت گزرا، گھنٹہ 2-4 گھنٹے، اب سورج طلوع ہوا تو میں جب باہر نکلا تو انہی لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، کسی کو خدا یاد ہی نہیں تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ 2 گھنٹے پہلے اس خدا کے سامنے رو رہے تھے۔ تو رب کائنات نے اس حقیقت کو بیان کیا، جب پٹ جاتے ہو تو پھر تو بلی ہاتھ کیا جھولیاں کھول کھول کر کہتے ہو رب رب، مولا مولا، مالک۔ تو جب اللہ تمہارا کام نکال دیتا ہے تو پھر وہ تمہارے مالک مالک کہنا کہاں جاتے ہیں؟ وہ تمہارا رب رب بولنا پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر تم اپنے کرتوتوں میں مصروف عمل ہو جاتے ہو۔ ارشاد گرامی ہوا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ باریک بات ہے یہاں، ایک اگر سمجھنا چاہو تو میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ کن کی بات ہوئی؟ مشرکین کی۔ آپ کی میں بات میں کروں گا عنوان ثم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر تم میں سے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تم پریشان ہوتے ہو تو پھر اسی کو پکارتے ہو نا، جب اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو تو پھر وہ تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے، تو پھر تم مشرک ہو جاتے ہو۔ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے نا، تو مشرک بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ تو اس کی بھی معنی سمجھ آ رہا ہے۔ مشرک بھی کہیں، میں نے کہا کہ یہ معنی ہمیں یہاں سے سمجھنا ہے، مشرک بھی کہیں اللہ کے سامنے رو پڑے تو قرآن کا بیان ہے کشف الضر، اللہ اس کی مشکل بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو میاں اگر مشرک کو بھی گڑ گڑانے پر میسر ہو جائے تو ایمان والوں کیا تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کب آئے گا وہ وقت تم پر کہ تم بھی اللہ کے خوف سے رو پڑو، تمہارا دل بھی ڈر جائے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آج کل میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، فرماتی ہیں کہ آج کل میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا اماں جی ہوا کیا ہے؟ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر میں عذاب چلتا ہے۔ جب سے حضور نے یہ جملہ فرما دیا نا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، استعیذوا من عذاب القبر، اللہ کے عذاب سے جو قبر میں ہوتا ہے پناہ مانگا کرو۔ جب سے میں نے یہ جملہ سنا ہے نا تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ گڑ گڑانا، یہ تو بڑوں کی مشکلیں،
اللہ کے دربار سے آسان کروا دیتا ہے۔ اگر مسلمان گڑ گڑائے، رب کو ایک مان کر گڑ گڑائے اور کہہ دے کہ مولا تو جانتا ہے اب میں خطا کار جو ہوا، اب تیری بادشاہی سے بھاگ تو نہیں سکتا نا، ادھر ہی رہنا ہے نا، رب تو ہی ہے نا، مالک تو بھی ہے، اے اللہ چل چھوڑ معاف کر دے۔ میں کہوں گا یہ ادائیں تو بڑے بڑے سخت دل انسانوں کو بھی موم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ لفظ ہی نہیں ہے سخت دل، ادھر رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، ادھر تمہیں کچھ ایسے الفاظ ہیں، ادھر یہ سخت دلی والے لفظ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ قہار ہے لیکن وہ دشمنوں کے لیے قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ جبر بھی کر لیتا ہے، لیکن اس نے خود فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، یہ قرآن حکیم کا عنوان ہے، میری رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، شرک کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں۔ فتمتعوا عارضی فائدہ ہے، جو بھی لے رہے ہو اٹھا لو، فسوف تعلمون ان قریب پھر تم جان لوگے کہ حقیقت حال کیا تھی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو کچھ حصہ لیتے ہم سے ہیں لیکن مقرر کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ بیان تفصیل سے لا چکا مختلف سور کے اندر۔ ان کے کچھ جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر کر دیا کرتے تھے، یہ ہمارے خداؤں کے ہیں، کچھ اونٹنیاں، کچھ بکریاں، پھر اپنی زراعت میں سے کچھ حصہ کہہ دیتے کہ اتنا حصہ ہمارا ہے اور اتنا حصہ ہمارے بتوں کا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، دیتے ہم ہیں اور نام ان کے کر دیتے ہیں، دیتے ہم، دینے والے ہم ہیں، رزقناہم دیا ہم نے ہے لیکن نام ان کے کر دیا ہے۔ پہلے شرم سے سر جھکے گا اور پھر اتنا جملہ میں سیکھنا چاہوں گا۔ شرم سے سر جھکے گا پہلے۔ یہ جملہ کیا بتاتا نہیں ہے کہ جس نے دیا اسی کے نام پر لگاؤ نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیتے ہم ہیں اور یہ لگا ان کے نام پر رہے ہیں، بتوں کے نام پر، غلط جگہ پر لگا رہے ہیں۔ اس جملے کے سیکھنے میں کیا غلطی ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے۔ رب کائنات نے کہا دیتے ہم ہیں، لگا ادھر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے دے کر کہا تھا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم نے دے کر کہا تھا کہ وہاں خرچ کرنا ہے، ہم نے دے کر کہا تھا کہ وہاں خرچ کرنا ہے، تو دیا ہم نے، لگا غلط جگہ رہے ہیں۔ یہ بات کہیں ہماری زندگی میں کوئی تصویر نظر آتی ہے آپ کو؟ درس قرآن کیا سیکھتے ہو؟ سیکھنے کے لیے تمہیں یہاں آتا ہوں نا، سیکھنے آتا ہوں بھائی، سکھانے کیا آنا ہے؟ یہ تصویر دیکھی ہے کافروں کی، لیتے اللہ کا ہے، اللہ سے لیتے ہیں، لگاتے غلط جگہ ہیں۔ کوئی تصویر یہ بنتی نظر آتی ہے زندگی میں کہ ہم بھی کچھ ایسا ہے کہیں نہ کہیں، لیتے اللہ سے ہیں لیکن لگاتے غلط جگہ ہیں؟ رب کائنات نے 19ویں سپارے میں صاف صاف ارشاد نہیں فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندوں کی تو خاص نشانیاں ہوتی ہیں، ان میں سے چلتے چلتے یہ جملہ تو آ ہی گیا تھا نا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اللہ کے بندے خرچ کرتے ضرور ہیں لیکن کبھی اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اور اسراف کا معنی امام سیوطی نے ارشاد فرمایا ہے النفقۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں جو مال لگ جائے وہ اسراف ہے۔ اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ گاری میں جو مال لگے وہ مال اسراف ہے۔ تو رب کائنات نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرا بندہ کبھی گناہ میں اپنا مال نہیں لگاتا، غلط کاری میں اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتا، اگر کرتا ہے تو میرا بندہ ہی کہاں ہے؟ یہ تصویر تو کافروں کی بیان ہوئی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ، اللہ کی قسم تم سے پوچھا جائے گا، تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ، اللہ کی قسم تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، یہ کیا کرتے رہے تم، یہ کیا تم نے غلط کام کمائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج میں نے روح البیان کے یہ الفاظ پڑھے کہ یہ کافر صرف اتنا ہی نہیں کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جنات میں کہیں شادی کی ہوئی ہے۔ یہ روح البیان کے الفاظ میں نے پڑھے، اللہ نے جنات میں شادی کی ہوئی ہے اور پھر وہاں سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں۔ مولا کائنات کا انداز وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، پہلے تو فرمایا کہ نہ بھائی ہماری کوئی بیٹیاں ہیں ہی نہیں ہیں، نہ بیٹیاں نہ بیٹے، ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بیٹیاں نہ بیٹے، اللہ پاک ہے ان سب کاموں سے، یہ تمہارے کام ہے۔ اچھا پھر فرمایا کہ اچھا اگر دینی ہی تھی اللہ کو، کوئی اولاد ثابت کرنی ہی تھی تو دیکھو جو اچھی اچھی چیز ہے وہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں اور جو مندی مندی ہے وہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹے ہمارے پاس رہیں، بیٹوں کی چاہت انہیں ہے، اور بیٹیاں کہتی ہیں یہ اللہ کے لیے۔ مولا کائنات نے کہا جب تمہارے گھر میں بیٹی آتی ہے تو تمہاری تصویر پتہ کیا بنتی ہے؟ تصویر ذرا دیکھنا، کافروں کی بات ہو رہی ہے، آئینہ ہے، آئینہ، عنوان کافروں کا ہے، آئینہ ہے، چیک کرنا کہیں ہنگامہ ادھر بھی تو نہیں مچا ہوا۔
فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، بیٹیوں سے تم اتنی نفرت کرتے ہو، کتنی؟ جب تمہیں اطلاع آ جائے، دائی بتا دے کہ بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سارا دن کالا چہرہ کر کے چھپائے رکھتے ہو، باہر نہیں نکلتے ہو۔ روح البیان کے مصنف نے کہا کہ وہ پیدائش سے پہلے نا یہ کافر لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں آئیں شائیں ہو جاتے، اگر پتہ چلتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوشی سے مستیاں نکالتے ہوئے آتے، ہاں بیٹا ہوا ہے ہمارے ہاں۔ بیٹی ہوتی تو کئی دن تک سامنے نہ آتے، لوگ کہیں گے کہ بیٹی ہوئی ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ اور اپنے ہی تائیں یہ سوچنے لگ جاتے، کیا سوچیں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتے رہتے۔ لوگ کہیں یہ نہ کہتے تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، لوگ کہیں یہ نہ کہتے تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ آج میں ایک مفسر کے ہاں یہ کلام پڑھ رہا تھا کہ اس سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ ناپسند کرتے تھے، آج میں نے یہ معلومات بھی پائیں کہ جس گھر میں بیٹی ہو جاتی تو کئی کافر اس گھر سے اپنا تعلق کاٹ لیتے، یہ بیٹیوں والے لوگ ہیں، اپنے تعلقات ان سے کاٹ لیتے، یہ بیٹیوں والے لوگ ہیں۔ میں کہ تمہاری بیٹیوں سے نفرت کا حال یہ ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب تم پھر سوچنے لگ جاتے ہو کہ ذلت قبول کرتے ہوئے بیٹی کو یمسکہ، کیا پھر رکھ لیں گھر میں یا پھر اسے زمین میں دبا دیں؟ یعنی بیٹیوں سے تمہاری نفرت اتنی، کتنی؟ بیٹی پیدا ہو جائے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غم چھا جاتا ہے، چہرے چھپا لیتے ہو، چھپ جاتے ہو خود، اور سوچنے لگ جاتے ہو کہ کیا ذلت قبول کرتے ہوئے بیٹی کو گھر میں رکھ لیں یا پھر یہ ہے کہ زمین میں دبا دے۔ کیا آفت ٹوٹی ہوئی تھی عورتوں پر، کیا موت چھائی ہوئی تھی خواتین پر، اور کیا دبا دیا گیا تھا انسانیت کو۔ ایسے میں اس آواز میں کتنے مٹھاس ہے جو مدینے والے محمد نے فرمائی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا قیامت کو میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ کتنا جلال بھی ہے، کتنا روب بھی ہے، کتنا دبدبا بھی ہے، کتنے مٹھاس بھی ہے، کتنی جاذبیت بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے انگلیاں ملا دی، فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے دربار کے بھگوڑے ہیں، اور یہ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو محمدی ہوگا وہ ایک نہیں 2 بیٹیاں پالے گا۔ بلکہ ایک دن تو ایسا ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ گھر، اب خود فرماتی ہیں کہ جاءتنی مسکینتن، ایک غریب عورت میرے پاس آئی، 3 بیٹیوں میں سے 2 کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک ساتھ چل رہی ہے، 2 بیٹیاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، 2 بیٹیاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، تو آ کر کہتی ہیں اماں جی کچھ کھانے کے لیے دے دیں، بھوک لگ رہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ 3 بندے تھے، 3 کھجوریں ان کو دے دیں۔ اس ماں نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کو دے دی، تیسری خود کھانے لگی تو ایک بیٹی نے کہا اماں بھوک زیادہ ہے، یہ بھی ہمیں دے دے۔ اس ماں نے وہ کھجور 2 حصوں میں پھانکیں کر کے تقسیم کر دی، ایک ادھر دے دی ایک ادھر دے دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس کی ممتا ہے، اس نے دیکھو اپنی بھوک پر بیٹیوں کی بھوک کو ترجیح دے دی ہے۔ کہا میں حضور کو بتاؤں گی آج میں نے یہ دیکھا۔ رسول اللہ علیہ السلام گھر تشریف لائے تو فرمانے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ آج ایسے ہوا، ایک مسکینہ آئی تھی تو اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، تو ایسے کھجوروں کی میں نے دیں تو اس نے ایک ان کو دی، اپنی بھی بانٹ کر دے دی۔ رسول اللہ کا جملہ سنیں، ایک کھجور اپنا حصہ بانٹ کر ان 2 بیٹیوں کو کھلائی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما حجاب لها من النار، یہ جس 2 بیٹیوں کو اس نے کھلایا ہے نا، یہ دونوں بیٹیاں قیامت والے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جائیں گی، اللہ دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ اور بیٹیاں میں نے کتنی بار کہا یہ آخرت کا مال ہے، یہ بیٹیاں جو ہیں یہ آخرت کا مال ہے، یہ قبر کا مال ہے۔ اور بیٹے تو لفنگے، نیک نکل آئیں تو قسمت سے، نکل آئیں تو قسمت سے۔ رسول اللہ کا یہ جملہ کتنا میٹھا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ سنیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اس گھر میں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والو سلام ہو جائے اللہ کی طرف سے۔
اور اپنے اپنے پروں کے ساتھ اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں. جملہ اب آنے والا ہے. اور اس کے سر پر اب فرشتے ہاتھ پھیرتے ہیں، بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور پھر یہ جملہ بولتے ہیں، ایک عورت کی ہاں کمزور سی لڑکی پیدا ہو گئی ہے. عورتیں کمزور ہیں. پھر زمانہ جاہلیت کی کمزوری تو آپ نے ابھی سن لی ہے نا کہ ان کے ہاں کیا کیا ہوتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت کے ہاں پیدا ہو گئی ہے، اب جو اس کی کفالت کرے گا نا، اللہ قیامت تک اس کی مدد فرمائے گا. مانا آپ نہیں سمجھے، آپ تو حدیث سمجھے ہی نہیں ہو. قیامت تک اس کی مدد چلے گی، وہ قیامت تک جیے گا تو مدد چلے گی نا. بات سمجھیے گا. جو بیٹی پالے گا قیامت تک اس کی مدد ہوگی. بھئی قیامت تک اس نے جینا ہی نہیں ہے. اس نے جینا ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال، بس اس کے بعد تو مر جانا ہے. لیکن رسول اللہ کا بیان، قیامت تک اس کی مدد ہوگی. مانا سمجھے ہو کہ بیٹی پالنے والوں تمہاری ضرورتیں کم ہوں گی، لیکن اللہ تمہیں نوازش اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تمہاری ضرورت 50 سال کی ہے 100 سال کی ہے، زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ قیامت تک، مانا کیا تھا، اللہ تمہیں تمہاری لوڑ سے زیادہ عطا فرمائے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات میں اتنا ٹائم واقع نہیں ہوتا، مجبور ہو گیا ہوں سخت. ابھی جوانی کا زور ہے، لیکن اس جوانی کے زور میں بھی وقت کی ہاتھوں تنگ ہوں. بعض اوقات اپنے آپ کو دینے کے لیے وقت نہیں بچتا. آج میں کوئی مہینے بعد مہندی لگائی ہے، وہ ہر دن سوچتا ہوں لگاتا ہوں. کوئی نہ کوئی کام سر پر، آنا جانا سر پر، اس کے لیے ٹائم چاہیے. آج پھر زبردستی میں نے مہندی لگا لی، تو وقت کی ہاتھوں مجبور ہوں. اب کبھی لاہور جاؤں تو نہیں ٹائم دے سکتا بہت سارے لوگوں کو، لیکن جس دور میں ٹائم دیا کرتا تھا ملاقات ہو جاتی تھی. یا بزرگوں سے، یا جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے زندگی اپنی کھائی ہوتی ہے، بڑے ان کے تجربات ہوتے ہیں. کسی کو یاد رہتے ہیں، کوئی ذرا سادہ ہوتا ہے نہیں یاد رکھ سکتا. ایک بابا جی کی بات مجھے یاد ہے، کہنے لگے بیٹا 2 کام ایسے ہیں، بس اللہ توکل شروع کر دو، پھر اللہ دیکھو کیسے پورے کرتا ہے. میں نے کہا جی کون سے؟ کہنے لگا بچے، ایک مسجد ہے، شروع کر دو، ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو بس پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں سے بھیج دیتا ہے. اور کہنے لگے دوسرا بیٹی کی شادی ہے، بس آپ شروع کر دو کہ فلانی تاریخ کو شادی ہے، دن شن ڈال دو، پھر آگے پیچھے بات چلاؤ، پھر دیکھو تم نہیں سمجھو گے اللہ مدد کہاں سے کر دیتا ہے. بابا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ مدد کہاں سے کر دیتا ہے. خود رب کائنات نے فرشتے کے ہاتھوں پیغام بھجوایا تھا کہ بیٹیوں کی کفالت کرنے والوں اللہ تمہاری قیامت تک کفالت فرمائے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میں نے گھر میں یہ حدیث بتائی، کوشش کرتا ہوں کہ سبق آپ کو بھی بتاؤں، گھر والوں کو بھی بتاؤں. میں نے یہ حدیث پاک بتائی تو میری اہلیہ کہنے لگیں کہ تو وہ اگلی بات آپ نے کیوں نہیں کہی؟ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگی بیٹیاں پالنا ہی تو مقصود نہیں ہے، انہیں صحیح پالنا یہ مقصود ہے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہی؟ پہلے تو آپ نے کہی تھی کہ صرف بیٹیاں پالنا ہی نہیں ہے، وہ تو پل جاتی ہیں، کالج بھی جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں. جملہ نہیں اچھا، غلط بھی ہو جاتا ہے. تو وہ آپ نے کیوں بات نہیں بتائی ہے کہ وہ بیٹیاں پالنی ہیں لیکن انہیں خاتون جنت کی سیرت بھی بتانی ہے، انہیں سیدہ عائشہ کی عفت بھی بتانی ہے، انہیں وہ جو رسول اللہ کی تعلیمات کا زیور ہے وہ بھی بتانا ہے. میں نے کہا یہ تو حدیث پاک ہے نا، حدیث کے الفاظ سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے. اور میری بات یاد رکھ لو، ایک چیپٹر نکال کر بتا دو اپنی میٹرک تک، ایف اے تک، جس میں کسی ایک عنوان پر آداب زندگی میں باقاعدہ بحث کی گئی ہو. جنہوں نے ایف اے کیا ہے وہ ایف اے کھنگالیں، جنہوں نے بی اے کیا ہے وہ بی اے کھنگالیں، جنہوں نے ایم اے کیا ہے وہ ایم اے کھنگالیں، جنہوں نے بی ایس سی کیا وہ نہ کھنگالیں، انہیں پتہ اس میں ہے کچھ نہیں ہے، فارمولہ ہی ہے. جنہوں نے ایم ایس سی کیا وہ کچھ نہ کھنگالیں، بھائی ادھر اس گلی میں ادب نام کا لفظ وہ کتابوں میں ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے ملے گا ادب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، فرمایا کرتے تھے ادبوا اولادکم ثلاثۃ اشیاء، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، یہاں سے بنیاد قائم کرو ان کی. میرے حضور کون سی؟ میں کہ سب سے پہلے تو انہیں اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر آل محمد کی محبت سکھاؤ، پھر انہیں کتاب اللہ سکھاؤ. اللہ کے رسول کی محبت کیسے سکھاؤ گے؟ تم نے تو خود کبھی حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ نہیں کیا. بیٹیوں کو تم کیسے سکھاؤ گے؟ تم کیسے بتاؤ گے کہ حضور
کھانا یوں کھاتے تھے، رسول اللہ بیٹیوں سے یہ سلوک کرتے تھے، حضور رحمت عالم پڑوسیوں کے ساتھ یوں رہتے تھے، مصطفیٰ کریم بیویوں کو یہ حقوق دیا کرتے تھے، تم نے تو آج تک خود نہیں پڑھے ہیں، تم بیٹیوں کو کیا سکھاؤ گے؟ کتنے خیانت کرنے والے باپ ہو تم لوگ! مجھے سچ کہنے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی باک نہیں ہے. کتنے خائن باپ ہو تم. 16 سال تم نے کالج تک بیٹی کو بھجوا دیا. کبھی زیر نگرانی آج تک قرآن حکیم کا صحیح ترجمہ پڑھوایا؟ کبھی زیر نگرانی رسول اللہ کی سیرت پاک پر کوئی ایک کتاب پڑھوائی کہ ہمارے حضور کی حیات اقدس یہ روشنیاں رکھتی تھی؟ کبھی پڑھوائی؟ کتنے خیانت کرنے والے باپ ہو آپ. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو پالنا ہی نہیں ہے، انہیں ادب بھی سکھانا ہے، اور ادب تمہیں مصطفیٰ کا کلام سکھائے گا، اور ادب اللہ رب العالمین کا کلام تمہیں بتائے گا. میں کہ جس نے ادب سکھائے اور اچھے آداب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے. میں فیصلہ نہیں کرتا، تم فیصلہ کر لو. تمہارے کالج کی تعلیم اچھی ہے، میں غلط نہ بھی کہوں، ناجائز نہ بھی کہوں، تو بتا سکتے ہو کیا تمہاری تعلیم اچھی ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا کلام وہ جو تعلیم ہے وہ اچھی ہے؟ تمہارا ایم اے اچھا ہے یا رب کائنات کا کلام اچھا ہے؟ فیصلہ تم نے کرنا ہے. میں تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے. ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں کہ اچھی تعلیم کیا ہے. زبان سے کہتے ہو صرف، عملاً تمہاری زندگی میں ایک لائن بھی نہیں ہے. خاکہ تو درکنار، تمہاری زندگی میں ایک لائن تک نہیں ہے. اتنی گنجائش بھی تم نے نہیں رکھی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اے کاش یہ مسجد کا تھوڑا سا راستہ جان لیں. الٹا تانے مارتے ہو مولوی بن کر کیا کرے گا. ڈانٹتے ہوئے کہیں میں کہہ دوں تو آپ کو یہ ڈانٹ پینی ہوگی. نالائقو، مذہب سیکھنا مولویت نہیں ہے، محمد کی غلامی ہے. مذہب سیکھنے والا مولوی انہوں نے ایک منصب کا نام ہے. جس کے سینے میں مذہب آتا ہے وہ اصل میں تو اسے محمد مصطفیٰ کی غلامی آ جاتی ہے. اب تمہیں اس سے بھی نفرت ہونے لگ گئی. مولوی بنو گے، الفاظ ہی بدلے ہیں نا، مطلب تو یہ کہ محمد کے غلام بنو گے کیا؟ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان قریب تمہاری آنکھ بند ہو جانے والی ہے، ان قریب تمہاری زبان بند ہو جانے والی ہے، ان قریب تمہاری سانس کی نالی فرشتہ آ کر گھونٹ دے گا. پھر تمہیں یاد آئے گا میرے مصطفیٰ آپ کا کلام اچھا تھا، میرے حضور آپ کا کلام ہی اچھا تھا. پھر تمہیں بڑی یاد آئے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ارشاد گرامی سمجھیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. تم بیٹیوں کو یا بیٹوں کو کیا غلام بناؤ گے؟ تم تو خود آج تک محمد کے سچے غلام نہ بن سکے. کسی کی نمازیں کم، کسی کے روزے کم، کسی کی زکاتیں کم، کسی کی داڑیاں ختم، کسی کے گھر میں کئی دن تک قرآن نہ کھلے، کسی کی زبان جھوٹ کے میل سے آلودہ ہو، کسی کا پیٹ تپ رہا ہو حرام سے. تم تو خود آج تک مصطفیٰ کریم کے غلام نہ بن سکے. بھلا تم کسی خفتہ کہ کند خفترہ بیدار، جو خود سویا ہوا ہے وہ کسی اور کو کیا بیدار کرے گا؟ اللہ اکبر. برا لگ رہا ہے تو میرے بھائی میرا کلام مجھے واپس کر دو، لیکن مجھے یہ سچ کہنا ہے. رسول اللہ علیہ السلام بھی تو جب گفتگو فرماتے تھے اور اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تھی حضور جلال میں آ جاتے تھے. رسول پاک علیہ السلام ممبر بچھوا لیا کرتے تھے اور ممبر بچھوا کر کہا کرتے تھے اب تم لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ممبر بچھوا لیا کرتے تھے. تو اگر کوئی حضور کا نوکر تھوڑے چند جملوں میں حضور کی بات کی حقانیت اور سچائی کے بیان کے لیے چند جملے گرم کہہ دے، میرا خیال ہے کہ یہ دھلائی کے لیے ضروری ہے. اگر اللہ اثر دے دے تو ان جملوں میں بھی کچھ نہیں ہے. اگر اللہ دل نہ کھولے تو، اگر کسی کے دل کی دھڑکن میں وہ پیار بس نہ جائے تو کیا ہے اس تپش میں بھی، کیا ہے اس جلال میں بھی؟ کچھ بھی نہیں ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. کاش کہ تمہاری بیویوں پر کنٹرول مضبوط ہوتا نا تو تم اپنی بیٹیوں کے بارے میں بیوی کی منت ترلا کرتے. بیگم مصلی بچھے تو بیٹی ساتھ کھڑی نظر آنی چاہیے. اچھا لگتا. یقین جانو تمہارا گھر اللہ کے نور سے جگمگا جاتا. اور تمہارا جو بیٹا ہوتا تو اس کو میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا آفر لگاؤ، بیٹیوں کو بیٹوں کو آفر لگاؤ
میری والدہ گھر آ جائیں تو میں کہتا ہوں میری رحمت میرے گھر آ گئی. وہ ویسے تو بیٹیاں یا بچے چھوٹے ہیں ابھی نہیں صبح اٹھتے, میں نے ان سے کہا جو امی جی کے ساتھ سوئے گا اس کو اتنے روپے انعام, اور جو پھر ساتھ نماز بھی پڑھے گا انہیں اتنے روپے انعام. وہ آج کل ہمارے بچے مجھ سے بھی پہلے اٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ پیسے کی لالچ بھی صحیح, لیکن بزرگوں کے ساتھ ہونے سے برکت تو ہے نا. کاش تم نے اپنی بیٹیوں کی ڈیوٹی اپنی ماؤں کے ہاتھ میں دی ہوتی, تم نے اپنی بیگموں سے کہا ہوتا یہ بیٹیاں ہیں, یہ صرف بیٹیاں نہ بنیں, یہ مصطفیٰ کی نوکرانیاں بننی چاہیے, یہ خادمائیں بننی چاہیے. اچھی ماں ہی ایک اچھی نسل کو جنم دے سکتی ہے. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ کو بیٹیاں دے رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں اللہ تیری ساری, اور گندی گندی چیزیں جسے یہ گندا سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے, تو جو اپنے سے حساب میں اچھی سمجھتے ہیں وہ ہماری. ایک موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کے یہ کلام فرمایا کہ دیکھو میں بھی تو بیٹیوں والا ہوں نا. اللہ اکبر یار, اس جملے میں کیا لذت ہے یار. میں بھی تو بیٹیوں والا ہوں نا, 4 بیٹیاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو پھر بھی میں کہتا ہوں یہ دیکھو, کہا یہ بیٹیاں مولا تیری, رب کائنات نے کہا اچھا چلو یہ میری ہیں تو پھر میں انہیں نواز دیتا ہوں. کہا مولا بیٹے ہمارے, رب کائنات نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. بیٹے مانگتے ہو تو پھر بیٹے دنیا ہی کے ہیں, یہ اس دور اس جہان کا یہ مال ہی نہیں ہے. اگر اللہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, البتہ وہ بیٹا اللہ کا مال ہے, آخرت کا مال ہے, جو قلب سلیم لے کر آیا, جو قلب مومن لے کر آیا, جو کردار کو آگ لگنے سے بچا کر لے آیا. آنے والے نوجوانوں, اللہ آپ کی جھولیاں عزت مندیوں سے بھرے, تعلق سلامت رکھو مذہب سیکھنے کے ساتھ. یہ مولویت نہیں ہے, یہ ایمان ہے. یہ مولویت نہیں ہے, یہ غلامی رسول ہے. حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ گرم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, اسے کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دینا. عشق رسالت میں آپ کے چراغ کو کبھی بجھنے نہ دینا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. ایک آیت کا ترجمہ پھر سے کہہ دوں, للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثالیں, ان کی صفتیں گندی ہیں, اور ساری اچھی صفتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ عزت والا ہے, غلبے والا ہے, اور بڑی حکمت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.